ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا پہلا روزہ بہت اہم اور معصومیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس کا انتظار ہر بچے کے والدین کو ہوتا ہے کہ کب ان کا بچہ پہلا روزہ رکھے گا۔ اکثر یہ دن والدین کے لیے بھاری بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے ان کا ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہوا ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ وجہ تخلیق کے کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ان کے لخت جگر جنت کے سردار سیدنا امام حسین نے پہلا روزہ رکھا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، سیدنا امام حسین نے 7 سال کی عمر مبارک میں رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے اسی روزے کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، محدثین اور مفسرین سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی شہادت رسول خدا سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر ان کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھیں، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا، اے لڑکے، کیا خوب سواری پر سوار ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ خصائص الکبریٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب سے لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حسین زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پابرہنہ حج کے لیے جاتے تھے
آپ اکثر یاد خداوندی میں گریہ کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا ہے، اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ ناظرین گرامی، نواسہ رسول حضرت حسین کا سارا بچپن ہی نازوں میں گزرا۔ آپ سے سبھی پیار کیا کرتے تھے۔ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ حسین کریمین کے لیے سجدے لمبے کیے تو کئی دفعہ نماز ہی چھوٹی کر دی۔ کئی دفعہ آپ نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور بھاگ کر اپنے نواسے کو پکڑا کہ کہیں وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر نہ جائیں۔ انہی اداؤں میں پلنے والے حضرت سیدنا حسین نے جب اپنے نانا سے رمضان کے روزوں کی فضیلت سنی تو آپ نے بھی تہیہ کر لیا کہ اس دفعہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ناظرین گرامی، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت حسین اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ میں صبح میں بھی سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا۔ شدید گرمی کے دن تھے اور تب آپ کی عمر مبارک صرف 7 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ فاطمہ سلام علیہ آپ کو صبح سحری کے لیے اٹھاتی ہیں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دن گرم محسوس ہوتا ہے تو بیٹی کی پیاس کا خیال آنے لگتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ اپنے لختے جگر حسین سے کہتی ہیں کہ بیٹا، آپ پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ پانی پی سکتے ہو۔ لیکن حضرت حسین، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول خدا کی زبان چوسی، جنہوں نے کربلا کے سخت امتحان سے گزرنا تھا اور کئی دنوں کی پیاس کو برداشت کرنا تھا، آپ نے روزہ پورا کرنے کا پختہ ارادہ بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ بھی حضرت علی کے گھر آئے۔ جب آپ نے نواسے کو پیاس سے نڈھال دیکھا، آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے اور پھر فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حسین کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو تاکہ اس کو پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ خیر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ پورا کیا۔ روزہ پورا کرنے پر جبکہ سارے پاس بیٹھے تھے تو حضرت حسین نے اپنی معصومانہ انداز میں فرمایا، میں نے آج روزہ رکھا ہے تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم میری ہیبت اور سرداری کے وارث ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بہادری اور تلوار کے وارث ہو تم۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، بیٹا، آپ میرے صبر و قناعت کے وارث ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔